اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس ایک مقام پر نہیں، اگر قرآن مجید کو ہم غور سے پڑھیں تو قرآن مجید کے 50 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جس عبادت کا ذکر فرمایا اور نماز کے ساتھ جس عبادت کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی، نماز کے ساتھ جس عمل پر سب سے زیادہ ابھارا، وہ ہے زکوٰۃ۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کی پہچان بتاتے ہوئے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے کون ہیں، متقی کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا وہ لوگ متقی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، رسولوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، کتابوں کے نزول کو انہوں نے نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، پل صراط کو انہوں نے نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، جہنم کو انہوں نے نہیں دیکھا، ایمان لے آئے، قبر میں فرشتوں کے آنے کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ایمان لے آئے۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے یؤمنون بالغیب، کوئی چیز دیکھتے نہیں مگر مان لیتے ہیں۔ مانتے کیوں ہیں؟ اس واسطے مانتے ہیں کہ ان کو ان کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، ان کو اپنے دیکھنے سے زیادہ کسی کی زبان پر بھروسہ ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا دوسری ان کی بڑی خصوصیت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ انسان کے دو ضابطے ہیں، انسان اس دنیا میں دو رابطوں کے درمیان بنا ہوا ہے، ایک رابطہ بندے کا خدا سے ہے، دوسرا رابطہ بندوں کا بندوں سے ہے۔ نماز بندے کو خدا سے جوڑتی ہے، نماز میں انسان کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا، ایسی عبادت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدنی جس کو عبادت کہا جاتا ہے، انسان اس میں کچھ خرچتا نہیں، اس میں انسان بندوں کا خیال رکھنے سے زیادہ اپنے مولا کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ پاک پہلے نماز کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کے بعد جس عبادت کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا تعلق، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے، بندوں کا خیال کرنا اور آس پاس کے اپنے علاقے کے لوگ، اپنے رشتہ داروں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ کیوں بندہ رکھتا ہے اپنے اپنوں کا خیال؟ کیوں اللہ پاک نے اس قدر تاکید کی کہ تم اپنے مالوں میں سے دوسروں کو دو؟ یہ اس واسطے ہے کہ انسان کو پتا چلے کہ تم اس دنیا میں ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دوسروں کا خیال رکھو، تم انڈیویجولی صرف اپنا اور اپنے خاندان کا نہ سوچو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنا بھی سوچو اور بندوں کا بھی خیال کرو۔ تو اللہ پاک بندوں کو دونوں کا حق ادا کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ نماز خدا کا حق ہے جو خدا کی طرف بندوں کو مائل کرتا ہے، اور زکوٰۃ یہ بھی ایک عبادت ہے جو بندے کو خدا تک پہنچاتی ہے، مگر بندوں تک مال پہنچانے کے ذریعے یہ عبادت اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ بندوں کی خدمت اور بندوں کو خوش کر کے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں کب زکوٰۃ نکالی جائے، کیوں زکوٰۃ نکالی جائے، اس کو ایک آسان مثال سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ انسان کچھ چیزوں سے اس دنیا میں آنے کے بعد محبت کرنے لگتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ عقل مند انسان کچھ چیزوں کو انسان چاہتا ہے، ان میں پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے مال۔ انسان مال خرچنا نہیں چاہتا، انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے وہیں اس کا دل ہوتا ہے۔ اگر مال ہوتا ہے بینک میں تو اس کی ساری کی ساری توجہ بینک کی طرف ہوگی، اگر مال ہوگا کاروبار میں تو انسان کی ساری توجہ کاروبار کی طرف ہوگی۔ انسان کا مال جہاں ہوگا اور انسان جہاں اس کا مال ہوگا اس کا دل بھی اسی طرف مائل ہوگا۔ اگر اس کی گاڑیاں ہیں اچھی، گاڑیوں کی حفاظت کی طرف مائل ہوگا۔ تو انسان کا دل عام طور پر مال کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں میں کثرت سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ کون ہلاک نہ کر دے؟ اموالکم ولا اولادکم، دو چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے۔ مولا وہ کون سی چیزیں؟ ارشاد فرمایا پہلی چیز تمہارا مال، اموالکم ولا اولادکم۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا دوسری چیز تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندے اس چیز کو خرچیں اور بتا دیں کہ مولا ہم مال سے محبت کرتے ہیں مگر مال سے 100 گنا زیادہ ہم تجھ سے پیار کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے واضح طور پر بندوں کو مال خرچنے کی طرف مائل کیا۔ اس کے باوجود بھی انسان مانتا نہیں، انسان کو ایک بوجھ نظر آتا ہے، بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہاں انسان اس کو ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ بہت سے لوگ تو کہہ دیتے ہیں اللہ کو ضرورت کیا تھی ہمارے مال سے کچھ لینے کی، اللہ کے پاس مال کی کون سی کمی ہے، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، ہمارے مال میں سے اس نے ہمیں نکالنے پر مجبور کیوں کیا۔ میں اس کو ایک آسان مثال سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت کرام ایک باپ ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو 1000 روپئے دے دیے۔ دینے کے بعد ایک مرتبہ اگر وہ کہیں جا رہا ہے، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے 25 روپئے نکالو ایک فقیر کو دے دو۔ بیٹا پلٹ کر اگر یہ بولے کہ یہ مال میرا ہے، آپ نے مجھے دے دیا ہے، میں 25 روپئے کیوں دوں؟ باپ اگر بولے اچھا بیٹے تم مجھے دینا نہیں چاہتے تو ایک کام کرو، قرضے کے طور پر دے دو، فی الوقت میرے جیب میں نہیں ہے،
بندہ بولے بیٹا بولے نہیں میں نہیں دوں گا یہ میرا ہے، تو باپ بولے گا تجھ سے زیادہ بدبخت تو بیٹا میں نے دیکھا نہیں، تیرے پاس جو کچھ مال پایا جاتا ہے وہ میرا ہے، میں نے تجھے دیا ہے اور میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ میرے مال میں سے کچھ دے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مال کا ذکر فرمایا یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا مما رزقناہم، اے لوگوں تمہاری پاکٹس میں، تمہارے بینکوں میں، تمہارے کاروبار میں جو کچھ پایا جاتا ہے تمہارے پاس، مگر وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے، ہم نے تمہیں دنیا میں دے رکھا ہے اور ہم کچھ چاہتے ہیں تمہیں آزمانا، اسی واسطے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کی انتہا آپ دیکھیں، اللہ فقیروں کے جو بندہ فقیروں پر خرچ کرتا ہے اس کے حوالے سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے لوگوں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ کون اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے جو بندوں تک مال پہنچاتے ہیں، بندوں پر جو مال خرچ کرتے ہیں، غرباء میں، فقراء کی ضروریات میں جو مال خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم مال خرچ کر کے گما نہیں رہے ہو، ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، آؤ میدان محشر میں تمہارا قرض واپس کر دیا جائے گا۔ میدان محشر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ رب العزت ایک بندے کو فرمائے گا یہ تمہارا اجر ہے اٹھا کر لے جاؤ، پہاڑ کے مانند اجر ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تو زندگی میں اتنا خرچ نہیں کیا تھا، اتنا زیادہ یہ کس بات پر؟ اللہ فرمائے گا تم نے خرچ کیا تھا تھوڑا، مگر میں نے اس پر نظر رحمت ڈالی اور نظر رحمت ڈال کر میں نے اس میں اضافہ فرما دیا۔ تو حضرات کرام مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو مال کا خرچ کرنا یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس بات کے لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر بندہ مال خرچ نہ کرے اور یہ کہے کہ یہ میرا ہے میں نکالنا نہیں چاہتا، اور اگر آپ غور فرمائیں یہ مال خرچ کرنا کس پر ہے، کس پر لازم ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ اللہ پاک نے ہر ایک پر زکوٰۃ دینا فرض قرار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جن کے پاس کھانے پینے، اپنے کپڑوں، بچوں کے کپڑوں، اپنی ضروریات، بچوں کی ضروریات کے بعد مال پر پورا ایک سال گزرے۔ ایسا ہی نہیں کہ مال آیا اور زکوٰۃ دے دو، نہیں، مال تمہارے پاس رکھا ہوا ہے اس پر پورا ایک سال گزر جائے۔ اللہ فرماتا ہے تم کتنے خوش نصیب ہو۔ کئی ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو پانی کے قطرات کو ترس رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہیں۔ تمہیں ہم نے اپنے فضل سے اتنا دیا ہے کہ نہ صرف تم کھا رہے ہو بلکہ جمع کر کے رکھنے کے بھی تم لائق ہو۔ اور مال پھر ضروریات کی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی، زکوٰۃ بھی رکھی تو اس مال پر رکھی جو تجارت کے لیے ہے یا پھر جمع پونجی ہے جو خزانوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اور کس پر؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر مال ہو، ان پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حد درجے رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو جتنی سہولتیں وہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی بندہ مال لے اور اس کے بعد کہے میں زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا، تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہوگی۔ اور زکوٰۃ کتنی نکالی جاتی ہے؟ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال کا 40واں حصہ، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ یہ بھی کوئی چیز ہے جو دے کر انسان اکڑے؟ اللہ تعالیٰ نے 100 روپے دیے اور اس میں سے 2.5 روپے خرچنے کے لیے کہا تو بندہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا۔ آپ آسان اگر سمجھنا چاہیں 1000 روپے، 1000 روپیوں میں سے 25 روپے، 1 لاکھ روپیوں میں سے صرف 2500 روپے، اس پر بھی بندہ دینے کو راضی نہیں ہوتا۔ اگر 10 لاکھ ہیں تو 25,000 روپے۔ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ بندہ انکار کرے، بولے میں نہیں دوں گا؟ اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو بندے کو تباہ و تاراج کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین لا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے میرے مصطفیٰ انہیں سخت عذاب کی وعید سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ مال جو جمع کر کے رکھتے تھے کل جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو، تکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور ان کے بازوؤں کو اس سے چھڑکے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم، اے لوگو یہ وہ مال ہے جس کو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے، جو تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو تم خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مال اچھے سے اچھا جمع کرتی ہیں، اچھے اچھے سکے، اچھے اچھے نوٹ نکالتی ہیں اور انہیں خرچ کرتی۔ لوگ کہتے آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو ارشاد فرماتی میں ایسا اس واسطے کرتی ہوں، میں اچھے اچھے پیسے اس واسطے خرچ کرتی ہوں کہ میں فقیر کے ہاتھ میں نہیں دیتی، میرا مال جاتا ہے فقیر کے ہاتھ میں اور دراصل وہ مال پہنچ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو میں چاہتی ہوں کہ اچھے سے اچھا مال اور اچھی سے اچھی کرنسی خیرات کی جائے۔ ہمارے اسلاف کا معاملہ یہ تھا کہ دیتے تھے تو احسان تک نہیں جتاتے تھے۔ مولا کائنات بی بی فاطمہ، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے آتا ہے قرآن مجید میں، خیرات دینے کے بعد اگر لوگ شکریہ ادا کرتے تو وہ کہتے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں نہ ہم تم سے کوئی شکریہ مانگتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تم جو لے رہے ہو
یہ بھی تمہارا احسان ہے جو تم قبول کر رہے ہو. فقیر کا آنا اور فقیر کا لینا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے. کون آتا ہے کسی سے صدقہ لینے کے لیے؟ کون آتا ہے آپ کی ذخیرہ آخرت میں اضافہ کرنے کے لیے؟ یہ فقراء ہیں جو ہمارا مال لے کر ہماری بلاؤں کو ٹال دیا کرتے ہیں. تو حضرات کرام، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر زکوٰۃ نکالنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، خصوصیت کے ساتھ رمضان میں، اس واسطے کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے. اسی لیے عام طور پر ہمارے ہاں رمضان میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. کس کو دی جائے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے ادارے زکوٰۃ طلب کر رہے ہیں یا بہت سے چینل زکوٰۃ طلب کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو مستحق ہو، جو غریب ہو، جو مسکین ہو. یہ اس حوالے سے قرآن مجید نے بڑی تاکیدیں کی ہیں. الغرض زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو اگنور کرنا دراصل خدا کی بہت بڑی ناشکری ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بنے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.